تو ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر خان صاحب تو اندر ہیں، وہ باہر تو ہے نہیں، اگر وہ باہر آ جائے تو پھر وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑوائیں گے اور پارٹی کے ٹکٹ ضرور دیے جائیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پارٹی کو ایز اے پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے کوئی، میرا خیال سرپرائز ہے، سارے کے سارے سرپرائز ہیں، سوائے سرفراز بگٹی صاحب کے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی غلطی جو سیاسی جماعتوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ 90 دنوں کا بیریئر توڑ دینا. پہلے انہوں نے پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا توڑا، اس سے پتہ چل گیا کہ آئین اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ مضبوط چیز نہیں ہے، اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے. اور اس کے بعد چودھری صاحب اشارتاً آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی حالات ہیں، کیا یہ نگران سیٹ اپ کو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے جا سکتا ہے؟ فروری تک چلے گا، فروری تک تو یہ چلے گا، فروری تک چلے گا یہ، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ فیصلہ کر گئی تھی کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز نے ان کے ساتھ یہ اوکے کیا تھا کہ 15 فروری سے لے کے 1 مارچ کے درمیان کسی وقت بھی الیکشن ہو جائیں. جو حکومت ہے اس کی مرضی سے نہیں آئے، اب آپ کے خیال میں یہ تاثر درست ہے؟ سر دیکھیے، کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ کسی اور طرف سے آتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہے. میں بلکہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں اس کا. وہ آ رہے ہیں، وہ 15 سپٹمبر کو انہوں نے اپنی سیٹ ریزرو کروا لی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اپیل کرنی ہے عدلیہ سے کہ جی مجھے راہداری ضمانت دے دی جائے، اور اگر راہداری ضمانت نہیں بھی ملتی تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جیل جاؤں گا، تو پہلے جیل جا کے پھر جا کے اپنا کیس لڑیں گے. لیکن اب وہ 15 سپٹمبر کو آ رہے ہیں اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جان بوجھ کے چوز کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو نگران حکومت کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کسی کے لیے سرپرائز ہے؟ میرا خیال سرپرائز ہے، سارے کے سارے سرپرائز ہیں سوائے سرفراز بگٹی صاحب کے، کیونکہ ان کا نام پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہا تھا. پھر جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام بھی چل رہا تھا، شمشاد صاحبہ کا نام بھی چل رہا تھا، لیکن جو باقی نام ہیں وہ بالکل نئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے انیق احمد ہے، ہمارے ساتھی بھی ہیں اور مذہب کے اوپر ان کا واقعی باقاعدہ گرفت ہے اور یہ مذہبی پروگرام انہوں نے ٹیلی ویژن پہ سب سے پہلے متعارف کروایا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عمر سیف جو ہے یہ ظاہر ہے آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں، پھر آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی پرورش کی تھی اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا پنجاب کے اندر جب یہ تھے، اور جب سے یہ گئے ہیں پنجاب کے اندر آئی ٹی کا بڑا برا حال ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایڈیشن بہت اچھا ہے ڈاکٹر عمر سیف کا، یہ بھی ٹھیک ہے. شمشاد اختر صاحبہ ظاہر ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں اور بہت بڑی اکانومسٹ ہیں، یہ اضافہ بھی بہت اچھا ہے، ٹیکنیکلی بڑی اسٹرانگ ہے. محمد علی صاحب کو میں نہیں جانتا، احمد عرفان اسلم صاحب کو بھی میں نہیں جانتا. مدد علی سندھی صاحب جو ہے یہ بڑے زبردست آدمی ہیں، یہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کا تعلیم کے اندر بہت ایکسپوجر ہے، بڑی انہوں نے محنت کی ہے، یہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے اور بڑے سافٹ اسپوکن آدمی ہے. جمال شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ظاہر ہے پوری زندگی آرٹ اینڈ کلچر کا حصہ رہے ہیں، ایکٹر ہیں بہت بڑے، یہ ٹھیک ہے. سمیع سعید صاحب جو ہے یہ بیوروکریٹ ہیں، یہ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہوتے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں یہ، اور جب تک سمیع سعید صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب ان سے بڑے مشورے لیتے تھے. یہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے. پھر اس کے علاوہ مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں وہ ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں، ان کے اوپر بہت اعتراضات کیے جاتے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں ان کے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی، پھر ریڈیو پاکستان کے بھی ڈی جی رہے یہ، اور میرا خیال ہے میڈیا پرسن ہے، یہ میڈیا کو بڑی اچھی طرح سنبھال لیں گے. سرفراز بگٹی صاحب کا بہت شور ہوگا آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ وزارت داخلہ ان کے پاس چلی گئی ہے اور اب باپ پارٹی کے خود بھی ہیں، تو خود باپ پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وزیر صاحب کا باپ پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، دونوں دوست بھی بہت قریبی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں باپ پارٹی سے ہیں. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کیا ایسے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کہا جا سکتا ہے یہ جو نام؟ جی بالکل ڈیفینیٹ 100% ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہے. اچھا اس میں کچھ اور نام ہے جو میں آگے لینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ گوہر اعجاز صاحب ہیں. اب گوہر اعجاز صاحب جو ہے یہ بہت بڑا نام ہے اور بلکہ یہ پرائم منسٹرشپ کے لیے کنسیڈر کیے جا رہے تھے اور پچھلے 2-3 ماہ سے ان کا ذکر آ رہا تھا بار بار کہ شاید یہ پرائم منسٹر بن جائیں. اور یہ وہ صاحب ہیں کہ جب نئے آرمی چیف بنے تھے تو انہوں نے 10 بزنس مین کو بلایا تھا اور یہ ساری میٹنگ جو تھی گوہر اعجاز صاحب نے ڈیزائن کی تھی، جس میں یہ بڑا فیصلہ ہوا تھا کہ آئی ٹی کو لیے ہم پاکستان کو کھولیں گے، منرلز کے لیے پاکستان کو کھولیں گے، پھر یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو ڈیولپ کریں گے. تو یہ ان میں شامل تھا، بلکہ یہ انیشیٹو ان کا تھا. اور ایپٹما کے یہ صدر رہے، چیئرمین رہے ہیں بڑے طویل عرصے سے، اور ایک ان کی ہاؤسنگ اسکیم بھی ہے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو یہ بڑے شاندار اضافہ ہے اس کے اندر. پھر شاہد اشرف تارڑ صاحب جو ہے یہ مواصلات کے سیکرٹری رہے ہیں
اور انہوں نے سی پیک پہ بہت کام کیا. اب ان کے پاس مواصلات کی وزارت بھی ہے اور میرا خیال ہے چائنیز کے ساتھ یہ بڑا اچھا کام کریں گے آگے چل کے. وقار مسعود صاحب پرانے سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں اور وہ مشیر خزانہ بھی ہیں. وسیع شاہ صاحب کا نام میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر. ابھی ویسے جو ایوان صدر کی ہے اس کی لسٹ میں تو نام نہیں شامل, لیکن یہ جو بیسک لسٹ ہے اس کے اندر ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی. یہ جو تاثر جو بن رہا ہے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم سمیت یہ تمام کے تمام جو نام ہے یہ جو جانے والی حکومت ہے اس کی مرضی سے نہیں آئے, اب آپ کے خیال میں یہ تاثر درست ہے؟ سر دیکھیے, کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ کسی اور طرف سے آتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہے. میں بلکہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں اس کا. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل نام نہیں ہوتے. اگر پولیٹیکل نام ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر جانبداری کا لگ جائے گا الزام. تو اس لیے ہمیشہ یہ ریاست کی طرف سے آتے ہیں, تو نام اس بار بھی ریاست کی طرف سے آیا, سوائے 2 ناموں کے جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی مرضی کے اس کے اندر ڈالے ہیں. باقی سارے کے سارے نام جو ہیں وہ دوسری جگہ سے آئے اور میرا خیال ہے سارے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں اور اگر یہ ملک کو چلا پاتے ہیں اس دوران تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان میں سے یاد رکھیے گا رحمان صاحب کہ اس میں سے 80% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مینجمنٹ کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے. نام بڑے ہیں اور اچھے بھی ہیں لیکن انہوں نے کبھی کوئی ادارہ نہیں چلایا. تو اب ان کو بیوروکریٹک سسٹم کو سمجھنے کے لیے کم از کم 2-3 مہینے تو ان کو اس کے لیے چاہیے ہوں گے. جیسے سولنگی صاحب ہیں یا پھر وسیع شاہ صاحب ہیں یا پھر انیک صاحب ہیں یا پھر یہ سیدہ عارفہ زہرا صاحبہ ہیں. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اس بیوروکریٹک سسٹم کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اور جو بیوروکریسی سے آئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو تو اندازہ ہے کہ کس طرح کام کرتی ہے. چودھری صاحب اشارتاً آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی حالات ہیں کیا یہ نگران سیٹ اپ کو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے جا سکتا ہے؟ فروری تک چلے گا, فروری تک تو یہ چلے گا, فروری تک چلے گا یہ, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ فیصلہ کر گئی تھی کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز نے ان کے ساتھ یہ اوکے کیا تھا کہ 15 فروری سے لے کے 1 مارچ کے درمیان کسی وقت بھی الیکشن ہو جائیں. تو یہ سیٹ اپ جو ہے ایک بات تو طے ہے کہ یہ فروری تک تو قائم رہے گا, لیکن اب سوال یہ کہ کیا اس سے آگے بھی جائے گا. یہ فیصلہ جو ہے یہ نومبر-دسمبر میں جا کے ہوگا کہ جب الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد جب ان کو فلوٹ کیا جائے گا, جو کہ جیسے کہ الیکشن کمیشن دسمبر کی تاریخ دی ہے, پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ واقعی فروری کے اندر یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی غلطی جو سیاسی جماعتوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ 90 دنوں کا بیریئر توڑ دینا. پہلے انہوں نے پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا توڑا, جس سے پتہ چل گیا کہ آئین اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ مضبوط چیز نہیں ہے, اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اب خود اپنے ہاتھوں سے دوسری غلطی کر کے گئے ہیں اور اب اگر کسی نے کوئی تالا آزمائی کی تو ان پارٹیز کے پاس کچھ جواز نہیں ہوگا کہ یہ سڑکوں پر نکل کے اعتراض کر سکیں یا کنارے لگا سکیں کہ جلد الیکشن کروائیں, کیونکہ یہ بیریئر تو انہوں نے خود توڑ دیا. جب آپ نے گلاس کو توڑ دیا تو اب دوسروں کے اوپر الزام تو نہیں لگا سکتے. بڑی ٹرکی سی گیم ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی معاملات میں مشکل آ سکتی ہے اگر یہ الیکشن جو ہے وہ آگے جاتے ہیں, یا ابھی بھی کیونکہ 15 ستمبر کے بعد جو نئے چیف جسٹس آئیں گے ہو سکتے ہیں معاملہ ان کے سامنے بھی آئے, تو یہ مشکل ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کے لیے؟ عابد زبیری صاحب کی پٹیشن دائر ہو چکی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں. اس پہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو 5 رکنی بینچ بنا کے یا 7 رکنی بینچ بنا کے اس کے اوپر اگر ایک فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ ہر صورت, اور نگران حکومت کو بھی کہ ہر صورت آپ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے, وہ آپ دن کام کریں یا رات کام کریں, حلقہ بندیاں کرنی 1 مہینے کے اندر آپ کریں, اور اگر وہ آ گئی فائنڈنگ تو میرا خیال ہے نئے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کے لیے اس کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ وہ آئینی ہے. تو اگر وہ چیف جسٹس نئے آنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اس فیصلے کو توڑتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آئین شکنی کے اندر انوالو ہوگی, پھر وہ خود بھی اس کی حصہ دار بن گئی. تو اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان جانے سے پہلے یہ فیصلہ کروا دیتے تو پھر میرا خیال الیکشن کمیشن کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اس فیصلے کو توڑ سکے. ٹھیک ہے. اور صاحب آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے واقعی موجودہ چیف جسٹس کے جانے کا انتظار ہو رہا ہے؟ جی, 15 سپٹمبر کو آ رہے ہیں, اور 15 سپٹمبر کو انہوں نے اپنی سیٹ ریزرو کروا لی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اپیل کرنی ہے عدلیہ سے کہ جی مجھے راہداری ضمانت دے دی جائے, اور اگر راہداری ضمانت نہیں بھی ملتی تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جیل جاؤں گا, تو پہلے جیل جا کے پھر اپنا کیس لڑیں گے. لیکن اب وہ 15 سپٹمبر کو آ رہے ہیں اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو وہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جان بوجھ کے چوز کیا ہے کہ وہ اور وہ اسلام آباد آئیں گے اور سب سے پہلے اڈیالہ جیل جائیں گے, پھر وہاں پہ ان کا کیس ہوگا اور اس کے بعد جب رہا ہوں گے تو ایک جلوس کی شکل میں وہ لاہور جائیں گے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کمپین شروع کرے گا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گارنٹی دی گئی ہے اور مسلم لیگ نون کے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی آنے میں اب کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے,
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب میاں صاحب کی جو واپسی کی راہ میں حائل رکاوٹیں تھیں وہ ایک ایک کر کے تمام کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی؟ اگر کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو سب سے آئیڈیل ٹائم اس وقت تھا جب میاں شہباز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت انہیں امیڈیٹلی ان کے کیسز ختم کر کے ان کو لانا چاہیے تھا، لیکن دو ایسی شخصیات ہیں جن کے کیسز کو ان 16 مہینوں میں ٹیکل نہیں کیا گیا، ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں اور دوسرے میاں نواز شریف صاحب ہیں. تو اگر یہ رکاوٹ نہیں تھی تو پھر وہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ اور اگر وہ اب آ رہے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ صرف میاں نواز شریف کا اکیلے کا فیصلہ ہے. ابھی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، کوئی بہت بڑا فیکشن جو پارٹی کا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ابھی وہ باہر رہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے خود انیشیٹو لیا ہے کہ میں آؤں گا، مجھے جیل جانا پڑا تو میں جیل جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کے میں اپنے مقدمے لڑوں گا. تو یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا اکیلے کا. تو شاہ صاحب آپ کو عمران خان الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہی کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی تھی اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف بھی الیکشن میں نہیں ہوں گے اور عمران خان بھی الیکشن کے اندر نہیں ہوں گے، تو ابھی عمران خان کو الیکشن میں آپ حصہ لیتے ہوئے نہیں، مجھے نہیں لگتا بلکہ پوری پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگے گی، لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار بھی نہیں ہوں گے، تو ووٹ ان کا بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امیدوار جو ہوں گے وہ ان کے اتنے مناسب نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے امیدوار غائب بھی ہو جائیں، وہ ہو ہی نہ، خود ہی وہ غائب ہو جائیں اس الیکشن سے. تو یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اس کا لیے پی ٹی آئی کے. لیکن پی ٹی آئی نے ایک اور پالیسی بنائی تھی جب عمران خان صاحب باہر تھے، اور پالیسی یہ تھی کہ ہم آزاد امیدوار کھڑے کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے تھے کہ کون کون سے آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کی خفیہ مدد کی جائے گی تاکہ بعد میں ان کو پارٹی کے اندر شامل کروایا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر خان صاحب تو اندر ہیں، وہ باہر تو ہیں نہیں، اگر وہ باہر آ جائے تو پھر وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑوائیں گے، اور پارٹی کے ٹکٹ ضرور دیے جائیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پارٹی کو ایز اے پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے کوئی 20-25 سیٹس لے جائیں وہ، اور ایک ڈینٹنگ فورس بن جائے کہ جو ڈینٹ ڈال سکتی ہے کسی معاملے میں، لیکن نہ وہ اپوزیشن بن سکیں گے اور نہ ہی وہ اقتدار میں آ سکیں گے. تو اگلے 5 سال کے لیے مشکل لگ رہا ہے عمران خان صاحب. ویسے